جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، 3 طرح کے افراد ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں پہلا وہ شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو ان پر عمل پیرا ہوگا، بروز محشر اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا ٹاپک موضوع وہ ہے کہ نفقہ یعنی خرچ کس کے ذمے کیا کیا لازم ہوتا ہے، کتنا خرچ لازم ہوتا ہے، اور کون کون سے ایسے افراد ہیں جن کا خرچ دوسرے پر ہے۔ اس کے اندر بہت موضوع میں ایک وسعت ہے، اپنے بچوں کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، ماں باپ کے اعتبار سے، یا کچھ اور بھی دیگر قریبی رشتہ دار کہ جن کا نفقہ، جن کا خرچ بعض اوقات آدمی پر لازم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب کسی کا خرچ کسی دوسرے کے ذمے پر آ جائے اور اسے شریعت اس کے ذمے پر ٹھہرا دے تو اب یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اس پر یہ واجب بن جاتا ہے کہ وہ اس خرچ کو اٹھائے اور اس خرچ کے اندر اپنی محنت، کوشش، جیسے وہ اپنی ذات کے لیے کمائی کرتا ہے اور محنتیں کرتا ہے۔ القاسم حبیب اللہ تو بہت ہی آپ نے سنا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو جہاں آدمی اپنے لیے کماتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی کماتا ہے، ان کے لیے بھی ان کے خرچ پورے کرنے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے، اس پر بھی شریعت مطہرہ نے کیا کیا ثواب رکھے ہیں یہ بھی گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اسی کے کچھ بنیادی سوالات لے کر اپنے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے حضرت مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ، خرچ کی بات چلی ہے تو میں ابتداً یہی چاہوں گا کہ ہم ابتدا سے آغاز ہی اس پر کہ آدمی جب جس کا خرچ اس کے ذمہ لازم ہو جائے، اپنی بیوی بچوں کے حوالے سے بھی وہ کفالت کرتا ہے، تو کیا اس کے اوپر بنیادی طور پر شریعت مطہرہ نے کوئی ثواب بیان فرمایا ہے؟ اس کی کوئی فضیلتیں بھی ہیں کہ جو دوسروں پر خرچ کرے اور اس کو ثواب بھی حاصل ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جن افراد کا نفقہ یا خرچ کسی انسان کے اوپر لازم آتا ہے اور وہ شخص اس کی ادائیگی کے اندر کوشش کر کے اسے اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس کے اندر بخل سے بھی کام نہیں لیتا اور اسراف بھی جو ہے وہ نہیں کرتا، تو یقیناً اس کے لیے یہ نفقہ، یہ جو خرچ ہے اس کی بیوی کا یا اس کے والدین کا یا دیگر رشتہ داروں کا یا اولاد کا، یہ خرچ بھی در حقیقت فی سبیل اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے مترادف ہے۔ ماشاءاللہ۔ جبکہ نیت اس کی یہ ہو ٹھیک ہے کہ میں حکم شرع پر عمل کرتے ہوئے ان افراد کے اوپر اپنا مال جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور اس سے متعلق حدیث طیبہ بھی ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، افضل دینار ينفقه الرجل علی عیالی، افضل دینار وہ ہے کہ شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ پھر آگے فرمایا کہ
ودینار ينفقہ الرجل علی دابتہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے جانور پر جو خرچ کرے یہ بھی جو ہے وہ افضل دینار ہے۔ پھر فرمایا ودینار ينفقہ الرجل علی اصحابہ فی سبیل اللہ، کہ وہ اپنے دوست احباب کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرے، تو اس کو جو ہے وہ افضل نفقہ اور دینار جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ یوں ہی احادیث طیبہ کے اندر ایک اور مقام کے اوپر بھی جو ہے وہ حدیث طیبہ کے اندر ہے کہ جہاں یہ نفقے کی یوں فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی، دوسری طرف کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نفقہ ادا نہ کرے، ٹھیک ہے، جس کا ذمہ لازم بنتا ہو، اس کا بھی جو ہے وہ گناہ بھی بیان کیا کہ جس کا نفقہ اس کے ذمہ لازم ہے اس کو یہ ضائع کرے تو انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ تو نفقہ جو انسان جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر، بیوی پر، اولاد پر، والدین پر، رشتہ داروں پر، ایک تو یہ ہے کہ انسان کو ان سے قلبی لگاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، اس بنیاد پر ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ لیکن اچھی نیت کرے گا کہ حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے میں یہ خرچ ادا کر رہا ہوں، پھر گناہ سے بچاتے ہوئے خرچ کر رہا ہوں، یہ بھی ضروری، یہ نہیں کہ شفقت اور محبت کے اندر آپ اولاد پر یا بیوی کو جو ہے وہ ناجائز کاموں کے لیے پیسہ بہت اہم بات کریں، بہت اہم بات، یا جو ہے وہ آپ ان کو جو ہے وہ ان کو آپ اسراف کرتا ہوا دیکھیں، لیکن آپ اپنی جو ہے وہ اولاد کی محبت میں ان تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے آپ اسے جو ہے وہ مال و دولت دے رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے گناہ بنے، بلکہ کئی جگہوں کے اوپر ہو سکتا ہے گناہ جاریہ کا سبب بنے کہ آج آپ اپنی اولاد کو جو پیسہ دے رہے ہیں اور پتہ ہے کہ وہ اس کا استعمال آگے جا کے غلط جو ہے وہ کرے گی، وہ فلمیں ڈرامے دیکھے گی، وہ جناب گیم کے اوپر جو ہے وہ یہ پیسہ جو ہے وہ ضائع کرے گی، تو یہاں پر بطور والد، بطور شوہر اور جو ہے وہ اولاد کے اوپر مثال کے طور پہ ایون باپ کے اعتبار سے بھی کہ اگر پتہ ہے کہ بھئی باپ کسی گناہ میں مبتلا ہے، گناہ میں وہ تاش کھیلتا ہے یا جوا کھیلتا ہے اور میں اس کو پیسے دوں گا وہ ادھر خرچ کر دے گا، تو خدمت اولاد والدین کی کرے گی، لیکن اب ایسی چیزوں سے اس کو بچائے گی کہ جس سے نہ وہ خود گناہ میں پڑے نہ اس کا مال اس گناہ کے اندر جو ہے وہ پڑے۔ ایک اور حدیث پاک بھی ہے، ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابدأ بنفسک فتصدق علیہا، سب سے پہلے اپنی جان سے شروع کرو، اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرو، اس کے اوپر خرچ کرنا یہ گویا کہ اس کے اوپر صدقہ کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِن فَضَلَ، اس سے کچھ بچ جائے، فَلِأَهْلِكَ، پھر تمہارے اہل و عیال کے لیے۔ پھر فرمایا کہ پھر اس سے جو بچ جائے اہل و عیال سے تو یہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ پھر فرمایا اس سے جو بچ جائے تو وہ دائیں بائیں پڑوسیوں کے لیے ہے، اور دیگر جو حاجت مند افراد ہیں ان کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ابدأ بأمک و ابیک، اپنے ماں باپ سے شروع کرو، و اختک، اور اپنے بہن بھائیوں سے، پھر اس کے بعد رشتہ داروں میں جو قریب ہے اور جو دور ہے، قریب سے دوری کی طرف جو ہے وہ رشتہ جائے گا۔ پھر فرمایا ولا تنسوا الجیران وذوی الحاجت، اور اپنے پڑوسیوں اور حاجت مند لوگوں کو بھول مت جاؤ۔ تو اسلامی تعلیمات دیکھیں کہ اسلام نے کس قدر خوبصورتی سے نہ صرف خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے بلکہ ترتیب بھی بیان فرما دی کہ پہلے کس کو جو ہے وہ فوقیت دینی ہے، کس کو جو ہے وہ اہمیت دینی ہے، حتیٰ کہ زوجہ کے نفقے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتے ہو اور اس سے مقصد تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ کی طرف بڑھاتے ہو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو ان تمام احادیث طیبہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفقہ کرنا یہ اس کو آپ جسٹ ایک جو ہے وہ اخلاقی ذمہ داری یا جناب کسی جگہ پر قانون کی وجہ سے آپ جو ہے وہ نفقہ جو ہے وہ دے رہے ہیں، یا ان دونوں سے قطع نظر ایک پدری شفقت کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اولاد کو نفقہ دے رہے ہیں، یا زوجہ سے محبت کی وجہ سے اس کو اخراجات دے رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن شریعت مطہرہ نے ان کو لازم کیا ہے۔ تو اب جو شخص ان تمام کے نفقے کی ادائیگی میں شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اسے ان اخراجات کے بدلے میں گویا کہ صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری دین متین کی یہ خوبصورت تعلیمات ہیں۔ کفیل بھائی، مجھے وہ حدیث پاک بھی یاد آ رہی، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، تو ایک شخص بڑی پھرتی میں تیزی میں ادھر ادھر جا رہا تھا، تو وہاں سے کسی آدمی نے کہا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس آدمی کی جو تیزیاں ہیں، یہ پھرتیاں ہیں، یہ مال کمانے کے لیے ہیں،
کاش یہ تیزی دین کے حوالے سے بھی دین ہوتی کے حوالے سے۔ اس کی یہ تیزی دین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی جو تعلیم ارشاد فرمائی کہ اگر تو اس کی یہ تیزی اس وجہ سے ہے کہ یہ اپنے اوپر اور اپنے عیال کا خرچ پورا کرے، اور پھر اور بھی روایات کے اندر یہ چیزیں بیان کی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں بڑھائے، کوئی حاجت والے تو ان کی مدد کرے، تو فرمایا پھر یہ عمل بھی اس کا فی سبیل اللہ ہے، پھر اس کو فی سبیل اللہ سے آپ وہ مائنس نہیں کر سکتے، خارج نہیں، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر یہ دولت کے لیے تیزی اس لیے ہے کہ یہ لوگوں پر فخر جتائے گا، لوگوں کو یہ حقیر جانے گا، تو پھر اس کی یہ شیطان کے راستے پر ہے، یہ شیطانی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ دولت ضرور کمائیں اور جتنا ہو سکے انسان کماتا رہے، شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتا ہوا، اور پھر جن کا خرچ ان کے ذمہ لازم ہے اللہ کے حقوق بھی پورے کرے اور حقوق العباد بھی پورے کرے۔ اور ان میں سے جو قریبی بالخصوص ایسے خرچ بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کے اوپر ویسے بھی ایک اخلاقی طور پر نہیں، شریعت کی طرف سے ایک واجب ان پر آ جاتا ہے کہ وہ ان کا خرچ پورا کریں۔ اور ایک بڑی اہم بات کہ خرچ کے لیے یہ نہیں کہ اولاد کی خواہشات کے اندر آدمی اللہ کی حدود کو کراس کرتا جائے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ واضح طور پر ارشاد فرمائے باہمی ایک دوسرے کی مدد گناہ کے کاموں پر، سرکشی کے کاموں پر یہ نہیں کرنی ہے۔ مدد جو کرنی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وہ نیکی کے کاموں پر کرنی ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں پر کرنی ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کتنا واضح اصول بیان فرما دیا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ اب یہ اسراف کی بھی جو کیٹیگری گئے، بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ کوئی میں نے کمایا، اپنی مرضی سے کمایا، اب خرچ بھی میں اپنی مرضی سے جہاں مرضی کر لوں۔ تو ایک وہ کام ہے کہ جو آدمی حرام کما رہا ہے اور حرام جگہ خرچ کر رہا ہے، ایک وہ جو حلال کما رہا ہے اور پھر اسے حرام جگہ خرچ کر رہا ہو، تو کیا یہ آدمی چھوٹ جائے گا یہ کہہ کر کہ میں نے کمایا اپنی مرضی سے میں خرچ کر رہا ہوں؟ جی، بنیادی طور پر دیکھیں، جب آپ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا جو کچھ بھی مال ہے یا جس بھی چیز کے اوپر میری ملکیت ہے وہ مجازی ملکیت ہے، مجازی کی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، تو لہٰذا جب انسان یہ سوچے گا کہ میرے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں رب کی عطا کردہ ہیں، گویا کہ امانت ہے، اس کے حکم کے مطابق جائز حدود و قیود میں تو میں خرچ کر سکتا ہوں، اس سے باہر جو ہے وہ میں خرچ کروں گا تو رب کی نافرمانی ہو۔ گویا کہ کسی نے آپ کو خرچ کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں اور اس نے بتا دیا ان جگہوں پر خرچ کرنا ہے، تو اب آپ جب اس سے ہٹ کر خرچ کریں گے تو اس کے نافرمان قرار پائیں گے۔ یہاں رب ہمیں جو ہے وہ مال و دولت اگر دے رہا ہے، اگرچہ ہماری محنت ہے، لیکن وہ محنت بھی رب نے دی ہے، اس محنت کی ہمت اور قوت بھی رب نے دی ہے، اس کام کی توفیق بھی رب نے دی اور اس کے بدلے میں عوض بھی رب نے دیا۔ جب یہ ساری چیزیں ہم مان لیں گے تو پھر کبھی بھی یہ وسوسہ شیطان ذہن میں کامیاب نہیں ہوگا ڈالنے میں کہ جناب یہ میرا مال ہے، میں جو دل چاہے اس کے ساتھ کروں۔ نہیں، آپ کا مال جو ہے وہ ہے، لیکن بہرحال دیا رب تعالیٰ نے ہے، لہٰذا رب کے حکم کے مطابق ہی اسے جو ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا مال ہے تو آپ جو دل چاہے کریں، آپ اسے جو ہے وہ پھینک دیں۔ اچھا، ایون یہ بھی کہ بھئی میں کسی گناہ کے کام میں خرچ نہیں کر رہا، پھینک دوں میں اس کو، پھینکنے کی بھی اجازت نہیں، ضائع کرنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ بھی گناہ ہی ہے۔ تو جب گناہ سے بچنا ہے تو ہر گناہ سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے۔ اور بڑا پیارا اصول جو آپ نے بھی ذکر کیا آیت مبارکہ میں ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے زیادہ بڑھنا۔ بڑی تفاصیر اس کی اسراف کی بیان کی گئی، گناہ میں خرچ کرنا، وہاں خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، تو یوں کئی چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ تو بہت ہی پیارا اصول ہے کہ شریعت مطہرہ کے دائرہ حدود و قیود جو جواز والا ہے اس کے اندر رہ کر ہی خرچ کیا جائے۔ اچھا، آپ نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ حد سے بھی نہ بڑھیں اور بخل بھی نہ کریں، تو یہ اپنے اہل پر خرچ کرنے کے حوالے سے اس کی کیا کیٹیگری ہے شریعت نے؟ جو ہم نے حد سے بڑھنے کی تو کئی مثالیں جو ہے وہ ذکر کر دی کہ آپ جو ہے بچوں کو ناجائز کاموں کا، بخل یہ کہ جو چیز بچوں کو دینی چاہیے جتنا ان کا بنتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ روک لینا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ نفقے کی بات کریں تو وہ بہت لمیٹڈ جو ہے وہ بیان کیا گیا وجوب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، واجب اتنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ دینا وہ کوئی ناجائز و گناہ نہیں ہے، جب تک اسراف نہ ہو تو اس سے زیادہ دینا بھی جو ہے وہ جائز ہے، اور اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب بھی ملے گا۔ اور فی زمانہ کئی چیزیں حالات واقعات کے اعتبار سے، زندگی کے رہن سہن کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں،
تو اس اعتبار سے مال و دولت موجود ہے، اب یہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جناب یہ میں نے جو ہے وہ کام ان کو نہیں کرنے دینا. تو بہت سارے امور کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کے اوپر تو تقوی کو لازم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی اور پر زبردستی تقوی کی چیزوں کو لازم کرنا یہ جو ہے وہ آزمائش کن بھی ہوتا ہے اور کئی اعتبار سے جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. تو لہٰذا مثال کے طور پہ آپ ٹھنڈا پانی نہیں پی رہے، لیکن اگر بچوں کو ضرورت اور حاجت ہے اور انہیں فریج کی حاجت ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بولے نہیں میں تمہیں نہیں لے کے دوں گا، یہ اسراف ہے، تو آپ کا اسے اسراف سمجھنا غلط ہے. یہ غلط ہے. آپ کو سردی نہیں لگتی تو ان کو بھی گیزر نہیں چاہیے، تو اس ٹھیک ہے وجہ مثالیں آپ نے فرما رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز بھی وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہیں اور ان کو بھی ہم پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں، بلکہ بلا تاخیر بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جنید طاہری یو کے سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک دوسرے کی کالز ان کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کر لیتے ہیں، یہ فرمائیے کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مزید سوال. میں حافظ محمد ریاض مصطفی گجرا والے سے کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچی سسرال میں فوت ہو جاتی ہے تو اس کا جو والدین نے جہیز دیا ہے اس کا حکم شرع کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. دو چیزیں ہیں، کالز ریکارڈ عام طور پہ کچھ تو جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ویسے کوئی ادارے ہوتے ہیں، آدمی کو ویسے ہی پتہ ہے کہ میں وہاں کال کر رہا ہوں، ہماری کالز ریکارڈ کی جائے گی. اور ویسے اوورال تو ساری کالز ریکارڈ ہوتی ہیں، لیکن بطور خاص شخصی طور پر ایک انفرادی طور پر کسی کو بتائے بغیر اس کی کال کو ریکارڈ کرنا شرعی کیسا ہے، اخلاقی یہ کیسا ہے، کیا کہتے ہیں ہم؟ قانونی اعتبار سے بھی یہ جو ہے وہ منع ہے، بلکہ ابھی کچھ 2021 کے اندر کچھ ڈیجیٹل جو قوانین اپ گریڈ ہوئے ہیں مختلف کمپنیز کی جانب سے، انہوں نے سافٹ ویئرز کے اندر ہی ان چیز کو ختم کر دیا، آٹو ریکارڈ کو ختم جو ہے وہ کر دیا بعض کمپنیز نے جو ہے وہ. تو اس میں کچھ ایسا تھا کہ اگر کال ریکارڈ کریں تو آپ کی تو آواز آئے گی، لیکن سامنے جس نے آپ کو کال کی ہے اس کی آواز نہیں آئے گی. تو میں پھر کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ قانونی اعتبار سے اس کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں. تو دیکھیں قانونی اعتبار سے بھی اور بہرحال اخلاقی اعتبار سے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کی کال جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کریں. اگرچہ آپ اپنے تحفظات کے پیش نظر کر رہے ہوں گے، لیکن ممکن ہے کہ وہ کال جو اس نے آپ کو کی ہے وہ بات وہ فقط آپ کو ہی بتانا چاہتا ہو، اور وہ ممکن ہے کہ آپ کے موبائل سے نکل کے وہ کسی اور کے پاس جو ہے وہ چلی جائے، اور جب اسے یہ بات پتہ چلے تو اس کے اوپر جو ہے وہ گراں گزرے. تو لہٰذا کال بغیر اجازت ریکارڈ نہیں کرنی چاہیے، اس سے مکمل طور پر جو ہے وہ بچنا چاہیے. ہاں اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پہلے سے ہی اس شخص کو اطلاع دے دیں کہ بھئی آپ کی کال ریکارڈ جو ہے وہ ہو رہی ہے، یہ والی کال، تو یہ انہیں جو ہے وہ بتا دیا جائے. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اور اداروں کے اندر بھی عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر پہلے لگا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کی کال جو ہے وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، عام طور پہ یہ نہیں عمل کرنا چاہیے. اور پھر اس سے بدتر تو اگلا ایک جو ہے وہ قدم آ جاتا ہے کہ جب ریکارڈ بھی کر لی اور پھر اس کو وائرل بھی کر دیا، لوگوں کے اندر جا کر ان کی عزتیں بھی خراب کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ عمل مناسب خاص طور پہ اگر آپ ایک اوورال ہم نے بات کی دینی مسئلے کے اندر کال جب ریکارڈ کریں تو واقعی سامنے آپ مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں تو وہ آپ پوچھ کر ریکارڈ کریں. وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات جواب دیتے ہوئے اس شخص سائل کے اعتبار سے جواب دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو وائرل کر دیتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب نے اس چیز کا جواز بیان کر دیا یا عدم جواز جو ہے وہ بیان کر دیا، حالانکہ آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا. جی آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا. تو جیسے ہم بھی چینل کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو اب یہاں پر بیان کرتے ہوئے مسئلے کے اندر ایک اوورال پورا سینیرو سامنے ہے، بالکل یہ دنیا سن رہی ہے. اب یہ کلپ بھی کہیں وائرل ہوگا تو جو بھی بندہ سنے گا وہ تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ سن لے گا. لیکن کئی ایسے مسائل ہیں کہ جب پرسنل کوئی پوچھے گا تو شاید اس کا جواب جائز ناجائز کہہ کر جو ہے وہ دے دیا جائے، لیکن جب
یہاں چینل پہ پوچھا جائے گا تو اب میں پورا جو ہے وہ آگے پیچھے سیاق و سباق کو بیان کر کے اس کا حکم جو ہے وہ بیان کروں گا. تو اب وہ کوئی انفرادی طور پہ پوچھے جانے والے جواب کے جائز ناجائز کو کسی جگہ وہ فارورڈ کر دے تو ممکن ہے کہ دوسرے لوگ اس سے غلط فہمی کا شکار ہوں, وہ اس مسئلے سے وہ سمجھ لیں جو کہ وہ سمجھانا مقصود نہیں تھا یا بتانا مقصود نہیں تھا. تو لہٰذا بس وقت ہوتا ہے کہ اس نے اپنی چیز پر پوچھ کر وہیں سٹاپ کر دیا, جی اگلا سوال ہی نہیں کیا کہ جو بنتا تھا وہاں پر اور جن کے لیے اس نے کال استعمال کرنی ہے. اب بعض کا خاندان میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, وہ سامنے وہ رکھ دیتے کہ یہ دیکھیں میں نے مفتی سے پوچھا انہوں نے اتنا بتایا, اتنا جو ہے وہ بتایا. اچھا یوں بھی ممکن ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ نے قصدن کال کٹ گئی ہو, بالکل اگلی بات مفتی صاحب ہی بتا رہے ہوں کہ بھائی اس میں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اس سے پہلے کال کٹ گئی, اب آپ سے رابطہ بھی نہیں. تو لہٰذا جب بھی کال ریکارڈ کرنی ہے, عام طور پہ تو ہم نے بیان ہی کر دیا, مسئلے کے اعتبار سے بہرحال ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ میں نے وائرل کرنی ہے یا میں نے فلاں شخص کو جو ہے وہ سنانی ہے, تو کیا میں آپ کی کال ریکارڈ کر سکتا ہوں. اجازت ملنے پر ہی جو ہے وہ اس صورت کی طرف جایا جائے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ خوبصورت مسائل اور احکامات. دین متین کے بڑے واضح اصول ہیں, نہ آپ کسی کی بھی عزت کے حوالے سے کسی بھی فرد کی ایسی کال, بلکہ باتیں بھی امانت ہوتی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کفیل بھائی یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی بات کرتے ہوئے بھی اگر اس نے یہ نہیں کہا, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف بعض اوقات منہ سے اگر بول دیا کہ بھئی یہ امانت ہے کسی کو نہیں بتانا, تو فرمایا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے وہ بات کرتے ہوئے, جس کو مثال یعنی یوں کر کے کوئی ادھر دیکھا بھئی ادھر کوئی نہیں اب بات کی, تو یہ اس کا کرنا بھی کرینہ ہے کہ یہ میری بات آپ کے لیے امانت ہے, اس کو آپ نے آگے نہیں بتانا. تو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. جیسے یوں ہی جو ہے وہ آفیشیل میٹنگز ہیں, تو اب اس کے اندر آپ بولیں نا مجھے بتایا نہیں تھا آپ نے کہ میٹنگ کی بات باہر کرنی ہے, نہیں کرنی. بالکل یہ تو ایسے انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب میٹنگ ہے آفیشیل تو اس کی ساری باتیں جو ہے وہ امانت ہیں, راز ہیں, اسے اپنے تک ہی جو ہے وہ رکھنا ضروری. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ شوہر گھر کے سودا سلف کے لیے تو پیسے دے رہے ہیں کہ آپ سودا لے کے آ جاؤ بس کچن کے حد تک, لیکن اس کے علاوہ بیوی بچے حتیٰ کہ ان کے اپنے والدین کی بھی جو ضروریات کے لیے کچھ پیسے وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ جب بھی مانگے تو وہ نہیں دیتے, حالانکہ ان کے پاس موجود بھی ہوتے ہیں, اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ گنجائش نہیں بن رہی. تو اس کو آپ کس کیٹیگری میں اور کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بخل میں آئے گا یہ یا کس میں آئے گا؟ بنیادی طور پر یہاں پر دیکھیں دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے تقاضا کرنے والے کتنا تقاضا کر سکتے ہیں کہ وہ تقاضا جو ہے وہ ان پر بنتا ہے کہ جناب اتنا تو آپ ہمیں دیں, اور ایک یہ ہے کہ خرچ کرنے والے کو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو آپ پر بنتا ہے اس سے زیادہ ہی جو ہے وہ آپ خرچ کریں اگر اللہ نے آپ کو جو ہے وہ وسعت دی ہے, استطاعت دی ہے. تو اب یہاں پر دو پہلو ہیں. اگر آپ یہ والا سائڈ لیں تقاضا کرنے والوں, تو تقاضا کرنے کی لسٹ بہت لمبی جناب جو ہے وہ ہے کہ اتنے سوٹ بھی ہونے چاہیے, تو موبائل کی کیا کیا ضرورت میں شامل ہوگا, اور ہر کوئی آدمی اپنے اعتبار سے کہے گا میری یہ بھی ضرورت ہے, یہ بھی ضرورت ہے. بالکل. تو نفقے کے اعتبار سے بات کریں تو بنیادی طور پر نفقے میں 3 چیزیں شامل ہیں. اچھا, کھانا, کپڑا اور رہائش, یہ 3 چیزیں ہیں. اچھا, اب کھانے کے اندر مثال کے طور پہ وہ کھانا جو ہے وہ گھر کا دے اور یہ کہیں کہ نہیں جناب باہر سے ہوٹل سے منگوا کر ہی ہمیں جو ہے وہ بار بار دیں, تو یہ تقاضا بلا وجہ ہے. اب اسی طرح جیسے بھئی سب لوگ جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ باہر ڈنر کرنے جاتے ہیں, لہٰذا آپ ہمیں باہر ڈنر کروانے نہیں لے کے جا رہے, صحیح, تو لہٰذا یہ آپ ہم پر بخل کر رہے ہیں, تو یہ تقاضا جو ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ اس کے اوپر شرعاً لازم دونوں طرف آپ کو دیکھنا چاہیے. جی, یوں ہی جو ہے وہ جیسے ہم نے کچھ مثالیں دیں, جیسے گیزر کی مثال دی, فریج کی مثال دی, یا اور اس طرح کی بہت سارے امور آ جاتے ہیں کہ جیسے بچوں کو جو ہے وہ فیملی کے اندر لانا لے جانا ہے, کہ شرعی اعتبار سے وجوب والی صورتیں جدا ہیں, لیکن بہرحال آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا لانا لے جانا. اب آپ بولیں کہ جناب سردیاں مونگ پھلی تو مجھ پہ کھلانا واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, وہ تو جو ہے وہ کھانے میں شامل نہیں ہے, لیکن وہ واجب نہیں ہے, لیکن بہت سارے کام پھر گھر والے بچے بھی آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ان پر واجب نہیں ہوتے. صحیح, یہ ایک لمبی پھر فہرست ہو جائے گی. فہرست ہو جائے گی. یہ میں نے ایک مختصر سی مثال کے ذریعے عرض کیا کہ بھائی آپ مونگ پھلی کھلا دیں, اگر 100 روپے کی مونگ پھلی آپ کھلا دیں گے تو بچے خوش ہو جائیں گے, آپ کے اہلیہ خوش ہو جائے گی, والدین خوش ہو جائیں گے, والدین کے لیے آپ کوئی چیز جو ہے وہ میٹھی لے کر آ گئے. تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ان تمام امور میں دونوں طرف سے سوچ و بچار کر کے ہی جو ہے وہ چلا جائے. ہاں, تقاضا کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تقاضوں کی لسٹ کو کم کریں, کیونکہ بہرحال
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے اور یہ جو ہے وہ ہمیں نہیں دے رہے، لیکن کیا پتا کہ وہ شخصی قرضوں کے اندر مبتلا ہو جس کا انہیں نہیں پتا، یا وہ انہی کے لیے وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں، بھائی ابھی کرائے پہ رہ رہے ہیں، چلیں یہ پیسے جمع کروں گا تو اپنا گھر جو ہے وہ خرید لوں گا، اگر اضافی اخراجات کرتا رہوں گا تو پھر گھر کے لیے پیسے کب جمع ہوں گے. تو یوں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. تو تقاضے کرنے والے اپنے تقاضے کم رکھیں، ہاں البتہ ادا کرنے والا، خرچ کرنے والا، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ میں وسعت رکھے. انشاءاللہ جب وہ وسعت اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو جو مال و دولت دے گا وہ بھی جو ہے وہ اس کی وسعت سے انشاءاللہ زیادہ ہی ملے گا اسے. ماشاءاللہ آپ نے اچھی یہ رہنمائی فرمائی. اور بعض اوقات آدمی ارد گرد دیکھتے ہوئے کچھ اپنے تقاضے دوسروں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بنا کمپیئر کر رہا ہوتا ہے. اس طرح کی یہ چیزوں میں نہیں چاہنا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو شے بھی دے رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ یہ مانگو. بعض ایسی بیگمات بھی ہوتی ہیں، بیویاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ ہر جگہ ہیں. اسی طرح بعض ایسے لڑکے بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، ہاں بھی تمہاری کتنی سیلری ہے؟ اتنی. یار تمہارا سیٹ نہیں بڑھا رہا، سب جگہ بڑھی ہوئی ہے، تم اب سیٹ سے بدزن کر دیا. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سیٹ سے بدزن ہوگا، یہ گھر بیٹھ جائے گا جا کر. اب آپ اس کو پہنچائیں، پہلے جو 20-25 ہزار کما رہا تھا پہلے وہ تو آپ پہنچائیں کہ آپ نے اسے وہی ختم کر دیا. اسی طرح بیویوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ آپ ہمارے شوہر یہ کرتے ہیں، آپ کے شوہر یہ نہیں کر رہے آپ کے ساتھ، آپ کے شوہر. تو یہ ایسی بعض گفتگو ہوتی ہیں کہ جو ہم نے 1 منٹ میں کر کے ختم ہو گئے، لیکن سامنے والے کو ہم نے تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا. تو ان چیزوں کا دونوں کو بہرحال خیال رکھنا ہے. قناعت کا پہلو اختیار کریں تقاضا کرنے والے کہ جو مل رہا ہے اس پر شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. ہاں جو انہیں اپنی طرف سے دینا ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ سخاوت کا پہلو اختیار کریں. صحیح. یوں ہی جو شوہر ہے یا باپ ہے یا بیٹا ہے والدین کے اعتبار سے وہ بھی جو اسے سیٹھوں سے مل رہا ہے یا کما کر مل رہا ہے اس پر قناعت اختیار کرے، یا اسے جو اپنی اولاد سے یا زوجہ سے یا والدین سے جو رسپانس مل رہا ہے وہ اگرچہ کم مل رہا وہ اس میں قناعت اختیار کر لے اور اپنی طرف سے دینے کے اندر فضل اور سخاوت والا پہلو اختیار کرے. ماشاءاللہ. وہ سوال یہ تھا کہ اگر لڑکی کا انتقال ہو جائے، سسرال میں ہی تھی اور اب جہیز کا سامان یہ موجود ہے، تو اس پہ بہت سی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. بعض اوقات لڑکی کے ماں باپ تقاضا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں واپس مل جائے اور لڑکے والے اس کو اپنے پاس ہی رکھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات آگے بچے بھی ہوتے ہیں. تو کیا دونوں کے لیے کہ صورتحال شرعی طور پر کیا بنتی ہے؟ دیکھیں جس صورت کے اندر لڑکی کا انتقال ہو گیا تو اب یہ جو جہیز تھا یہ در حقیقت والدین کی ملکیت پر نہیں تھا، بلکہ یہ تو اس لڑکی کی ہی ملکیت پر تھا. وہی اس کی مالک تھی، سب نے اسی کو دے دیا تھا، چاہے وہ زیور ہو، چاہے جو ہے وہ فرنیچر وغیرہ دیگر چیزیں ہوں. تو اب جب وہ انتقال کر گئی تو اب یہ مال اس کے ورثاء کی ملک ہو گیا. اب ورثاء کے اندر شوہر ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اسے بھی ملے گا. اگر بچے ہیں تو ان میں بھی تقسیم ہوگا، والدین ہیں تو ان کا بھی حصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. مگر ہر ایک کے حصے کی مقدار شریعت نے بیان کر دی. جیسے اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ جو ہے وہ کل مال کا آدھا ہے، 50% ہے. بچے ہیں تو 1/4 جو ہے وہ شوہر کا ہو جائے گا. تو یوں جو ہے وہ مختلف حصے بنیں گے. تو نہ اسے پورا شوہر والے رکھ سکتے ہیں، صحیح، نہ ہی پورا جو ہے وہ والدین جو ہے وہ اس کا تقاضا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو در حقیقت اس میں وراثت تقسیم ہوگی. تو وراثت کے جو اصول ہیں اس کا فتویٰ لے لیا جائے اس وقت کہ بھئی یہ ہمارے وارث ہیں، اب بتائیے کس کا کتنا پرسنٹیج بنتا ہے. اب اس کے مطابق اس مال کو تقسیم کر لیا جائے. اگر اس کو فزیکل تقسیم کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس کا مارکیٹ ریٹ لگا کر کوئی ایک شخص جو ہے وہ چیز خرید لے اور اس کے بدلے میں جو پیسے آئیں اسے اس پرسنٹیج کے اعتبار سے آپس میں تقسیم کر لیں. اور یہ ضروری بھی ہوگا بعض صورتوں میں جب بالکل بچے نابالغ ہوں گے، چھوٹے بچے ہیں، تو اب لڑکے والے بھی اگر اس طور پر اس کو روک لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری ملکیت ہو گیا، اور بچوں پتہ چلا بچوں کے بڑے ہونے سے پہلے ہی وہ اس کو ختم کر دیا، کسی نے ضائع کر دیا، کسی اور کو اٹھا کر کوئی چیز جو ہے وہ یا ویسے بھی استعمال کر کے ختم کر دیا. اور اس میں صرف یہی نہیں کہ فرنیچر، ایون اس لڑکی کے اپنے کپڑے تک بالکل وہ بھی جو ہے وراثت کے اندر جو ہے وہ آئیں گے اور اس کے اوپر سارے احکام جاری ہوں گے. تو ان تمام امور سے متعلق بالخصوص جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ جب ورثاء کے اندر نابالغ بچے ہوں تو فوری طور پہ شرعی رہنمائی لے کر اس کی تقسیم یا اس کے حل کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑا آپ نے اچھا حل دیا کہ اگر تقسیم اس طرح فزیکل نہیں ہو سکتی تو کوئی ایک ایسی مارکیٹ ویلیو لگا کر خرید بھی لیتا ہے
تو یوں بچوں کی پیسے کی حفاظت بھی ممکن ہے، ان کا مال پیسوں کی صورت میں آ جائے گا تو وہ ان کی حفاظت بھی اور آسان انداز سے ہو جائے گی۔ ایک سوال ہے، کفیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہوا ہے تو 3 بیٹے 2 بیٹیاں، یہ تو پورا وراثت کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اب ان کو تقسیم جو ہے نا وہ کرنے کی میں نے کوشش کی تھی کچھ بنا لوں، لیکن اس میں کمی یہ ہے کہ ماں باپ نہیں لکھے انہوں نے کہ مرحوم کے ماں باپ بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں دارالافتاء میں رابطہ کریں تاکہ ان کی وضاحت بھی وہ پوری ہو۔ نہیں، وہ والدین کا آپ پوچھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہمارے باپ کا پیسہ ہے، آپ والدین کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جی جی جی، جس کا بھی انتقال ہو کم از کم بنیادی معلومات، یعنی وہ مرنے والے ان کے ماں باپ اور ان کی بیوی اور بچے، یہ تو بنیادی ہے۔ بعض صورتوں میں پھر اوپر بھی سلسلہ جائے گا، پھر دائیں بائیں اور بھی اس طرف جائیں گے، لیکن یہ بنیادی طور پر معلومات بہرحال یہ فراہم کریں تو آپ کے مسئلے کا حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ کوئی بنیادی تقسیم کیا ہوتی ہے، یعنی بیوی ہو بچے بھی ہوں تو 8واں حصہ بیوی کا؟ جی، بیوی کو 8واں حصہ دیں گے اور جو بچے ہیں ان میں بیٹوں کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل دیں گے۔ اسی طرح اگر والدین حیات ہیں تو پھر 6واں حصہ جو ہے وہ والد کو اور والدہ کو جو ہے وہ ملے گا، جبکہ بچے بھی ہیں اور بیوہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یہ ایک بنیادی آپ کو جواب سمجھ تو شاید اتنا نہ آیا ہو، لیکن ایک جواب ہو گیا ہے کہ بیوی کا بہرحال 8واں حصہ بنتا ہے، اور بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم اس طرح ہوگی کہ بیٹے کو دگنا ملے گا اور بیٹی کو آدھا ملے گا۔ 4 آنے والا سسٹم نہیں ہے، وہ بہت لوگ نمک برابر بیٹیوں کو دے دیا اور باقی سب بیٹوں کو دے دیا، آدھا آدھا۔ اگر 1 لاکھ روپے بیٹے کے حصے میں آ رہے ہیں تو 50,000 روپے بیٹی کے حصے میں آنا یہ ضروری ہے، یہ شرعی تقسیم کاری۔ جی مزید سوالات؟ ارباب علی اتاری عرض کر رہا ہوں، ادھر ایک کمپنی چل رہی ہے، وہ پیسے لیتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پرسن کے حساب سے دیتے ہیں، کسی مہینے 7% دیتے ہیں تو 8% بھی دیتے ہیں، 10% بھی دیتے ہیں، کنفرم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار میں لگاتے ہیں، اس سے جو بچت ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم دیتے ہیں، کیا ان میں پیسہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیے۔ ٹھیک ہے، پتہ تو چلے گا جب آپ کی پوری انویسٹمنٹ بھی آپ کو واپسی ملی، ابھی تو پرسنٹ مل رہا ہے کچھ، کیا کہتے ہیں مختلف آتی رہتی ہیں کبھی۔ قطع نظر اس کے کہ یہ کمپنیاں عمومی طور پہ فراڈ ہوتی ہیں اور گورنمنٹس جو ہے وہ عمومی طور پر ان کمپنیوں کو شروع میں ہی یا بعد میں بلیک لسٹ کر کے اور اس کو واضح کرتی ہے کہ جناب ان کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ نہ کریں۔ شرعی اعتبار سے اگر ہم کلام کریں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پروفٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہے تو جناب انویسٹمنٹ جائز ہے، ہاں پھر سود نہیں ہے، پھر سود نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اولاً تو پروفٹ طے کرنا اور فکس کرنا ضروری ہے، ہاں وہ فکس جو ہوئے وہ پیسوں میں نہیں ہوگا، وہ پرسنٹیج میں ہوگا۔ پرسنٹیج میں بھئی اس میں کیا فرق ہوگا؟ پیسوں میں نہیں ہوگا، پیسوں میں یوں کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ 10,000 روپے دیں گے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو پروفٹ ہوگا اس کا 10% دیں گے۔ اچھا، وہ چاہے 10,000 بنے یا 12,000 بنے یا 8,000 بنے۔ اب اگر کسی کا پروفٹ ہوا ہی 10,000 ہے تو اس صورت کے اندر اس کا جو ہے وہ 10% کچھ اور ہو جائے گا، اور اگر 1 لاکھ پروفٹ ہوا ہے تو 10% جو ہے وہ 10,000 جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھنا کہ پروفٹ کو ہم اگر فکس نہیں کریں گے تو جائز ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پروفٹ فکس کرنا ضروری بھی ہوتا ہے شراکت میں، البتہ وہ پرسنٹیج میں فکس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر چیز یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کے کیپٹل کے اعتبار سے طے کیا ہے؟ کیا یہ طے ہے کہ آپ اپنے انویسٹمنٹ کے کیپٹل میں بھی لاس برداشت کرنے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ اس بات پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنے کیپٹل میں لاس برداشت نہیں کروں گا، کیپٹل میں لاس سے مراد یہ آپ برداشت نہیں کریں گے کہ جو رقم آپ دے رہے ہیں وہ رقم آپ پوری کی پوری ہی واپسی کا تقاضا کریں گے، چاہے کمپنی نقصان میں ہو یا نفع میں ہو۔ تو یہ اگر آپ اس بنیاد پر جو ہے وہ پیسہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرض دے رہے ہیں، کیونکہ قرض میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نقصان برداشت نہیں کرتے، آپ سامنے والے کو قرض دیتے ہیں کہ بھائی تم اس سے کوئی کام کرو یا نہ کرو، تمہیں نفع ہو یا نقصان ہو، مجھے میرے پیسے تم نے پورے واپس کرنے، تو یہ قرض ہے۔ تو قرض کے اوپر جو بھی نفع دیا جائے یا لیا جائے، چاہے وہ فکس ہو یا ان فکس ہو، وہ سود ہے، کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کلو قرض جر منفیاتن فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں جب بات یہ آئے گی کہ کیپٹل کے اندر بھی جو ہے وہ برداشت کرنے کی بات کریں گے کہ بھئی کیپٹل کے اندر بھی جو ہے وہ نقصان برداشت ہوگا،
تو پھر دیکھا جائے گا کہ اور شریعت مطہرہ کے جو شرکت کے اعتبار سے، پارٹنرشپ کے اعتبار سے اصول ہیں، کیا وہ تمام بھی پورے پائے جا رہے ہیں، کیا وہ کام بھی جائز ہے۔ اگر وہ تمام چیزیں ہوں گی تو پھر اس کا حکم جدا ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ جس کمپنی کا انہوں نے بتایا یہ یا اس جیسی اور دیگر کمپنیوں میں کیپٹل میں لاس برداشت کرنے والی بات نہیں ہوتی، در حقیقت یہ قرض پر ہی نفع دے رہے ہوتے ہیں جو کہ سود ہے۔ اور وہ پورا ان کو ویسے بھی کہ سال بعد آپ کو دے دیں گے، 2 سال بعد دے دیں گے، بعد میں ملتا کس کو ہے، کس انداز سے ہیں۔ تو بہرحال اس میں دیکھ لینا چاہیے، صرف ایسے ہی نفع کے چکر میں جو ہے نا وہ اس طرح نہ آ جائے کہ چند مہینے کا نفع ہو اور اس کے بعد آپ کا کیپٹل ہی چلا جائے، جو عام طور پر دھوکے والی صورتیں مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ تو شراکت داری اسلام میں منع نہیں ہے، بالکل آپ شراکت داری اگر شرعی طریقوں کے مطابق کریں گے، مداربت ایک پورا بزنس کا ایک اہم ترین ایک حصہ ہے کہ جس میں مداربت انسان کر سکتا ہے، شرعی طریقے اس کے بھی بیان کیے گئے، لیکن ظاہر ہے ہر چیز اگر کریں گے تو یا کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس کو اس کے لوازمات کے ساتھ جو شریعت نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق اس کو کیا جائے، چاہے مداربت ہو، شراکت داری ہو، پارٹنرشپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے احکامات معلوم کر لیے جائیں تو اس کے بعد آپ کا وہ پروفٹ لینا بھی جائز بھی ہو جائے گا، حلال بھی ہو جائے گا، اور دونوں کے حقوق بھی اس میں بیان کیے جائیں گے تاکہ کسی کے اوپر کوئی ایسی حق تلفی والا معاملہ بھی نہ ہو۔ اللہ ہم سب پہ رحمت کی نظر فرمائے اور حلال کمانے کھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مزید کچھ سوال؟ جس حساب سے یہ مجھے پوچھنا ہے، ہم جیسے کہ کمیونیکیشن کی شاپ ہے تو ہم موبائل جو ہے اپنا قسطوں پہ دیتے ہیں، تو ہماری جو ہے 1,000 روپے پہ ہم 40% لیتے ہیں، تو کیا یہ منافع جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اگر ہم سمجھو کہ ایک چیز ہے ہم 30,000 روپے والی دیتے ہیں تو اس پہ ہمارے کو ایڈوانس جو ہے کسٹمر 5,000 روپے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا سر، اور اس کے بعد ہم جو ہے نا اس پہ 40% جو ہے ہم ان سے لیتے ہیں، یہ مجھے کنفرم کرنا ہے کیا یہ جائز ہے؟ چلیں جی، آپ نے کچھ بیان کیا ہے تو مزید اسی طرح کے سوالات ہیں جی۔ کیا اگر آپ موبائل کی قیمت جو ہے وہ آپ ان سے یہ طے کرتے ہیں کہ یہ موبائل کی قیمت 30,000 روپے ہے اور چونکہ آپ لیٹ پیمنٹ کریں گے لہٰذا اس کے اوپر 40% آپ ہمیں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ دیں گے، یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس موبائل کی قیمت ہی ادھار میں جو ہے وہ 38,000 روپے ہے یا 40,000 روپے ہے اور آپ اس طرح قسطوں کے اندر آپ ہمیں اس کی ادائیگی کریں گے اور قسط لیٹ ہونے پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، نہ ہی موبائل ضبط کیا جائے گا، اس چیز کی قیمت ہی آپ زیادہ طے کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، جبکہ دیگر ناجائز شرائط سے بچتے ہوئے یہ خرید و فروخت کا معاہدہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ محمد حسن صاحب ملتان سے ان کا سوال ہو ہی گیا، انہوں نے کہا قسطوں کا کام سود پر تو نہیں ہے، میں چاہوں گا اس پہ مزید کچھ اور بھی بتا تو آپ نے دیا ہے کہ اوورآل قسطوں کا کام اس کو سود کہا جائے یا کیا کہتے ہیں؟ قسطوں کے کام کو اوورآل تو سود نہیں کہہ سکتے، ہم نے جیسے صورتیں بیان کی کہ جب آپ مدت کے مقابلے میں پیسوں کا جو ہے وہ تقاضا کرتے ہیں تو وہ سود کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر اوورآل قسطوں کے کام کی بات کریں تو وہ عموماً کئی ناجائز چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے گاڑیاں وغیرہ قسطوں پہ دی جاتی ہیں تو اس میں انشورنس شرط ہوتا ہے، بغیر انشورنس کے نہیں دیتے، قسط لیٹ ہونے کے اوپر جرمانہ لگاتے ہیں، پینلٹی چارج کرتے ہیں، اسی طرح وہ چیز ضبط کر لی جاتی ہے، تو یہ دیگر ناجائز چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور بھی یہ شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دودھ پلانے سے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وضو میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں، وضو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ دوپٹہ جب خاتون اپنے سر پر لیتی ہیں تو ظاہر ہے اس کو کبھی اس کی 2 تہہ بھی کر لی جاتی ہیں، کوئی حرج والی بات تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ قرات یا تشہد میں کوئی غلطی ہو جائے تو اب اس کو دوبارہ اعادہ کر کے پڑھ لیا اور درست کر لیا؟ جی درست کر لیا تو اس کے اندر حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جو غلطی ہوئی تھی اور اس کو اگر ٹھیک کر لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بدھ کو ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ اور احکام شریعت یعنی جو آپ کے سوالات ہوں گے ان کے بھی جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ، پھر حاضری دیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ مدنی چینل کا ساتھ دیتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے بھی رہیں۔ اللہ مجھے آپ کو نیکی کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو
کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔